أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا والله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد بن السلام اللہ جل جلالہ من والو نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو الہامی کتاب، جو آسمانی کتاب قرآن کریم ہم کو عطا فرمایا، اس میں بعض آیات مطلق انسانوں کو خطاب کر کے نازل کی گئی، یا ایھا الناس، اور بعض آیات انسانوں میں سے ان لوگوں کے لیے نازل کی گئیں جو اللہ پر ایمان لا چکے۔ وہ آیات جو انسانوں کے لیے ہیں ان کو بھی غور سے سننا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، اور جو ایمان والوں کو کہی جا رہی ہیں وہ بہت دھیان سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ خالص ہمارے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کہیں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ایسے ہی سنو جیسے یہ کہا جا رہا ہے اے فلان، یعنی اگر سلیم صاحب سنیں تو یہ کہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے اے سلیم، عبداللہ صاحب سنیں تو یہ اس آیت کو اس طرح سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے اے عبداللہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ بہت غور، بہت فکر، بہت اہتمام کی بات ہے۔ ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ، یعنی ہر شوہر کی بیوی نہیں، بعض شوہروں کی بیویاں، یا ایک شوہر کی کئی بیویاں ہوں تو وہ ساری بیویاں نہیں، بعض بیویاں، ان من ازواجکم و اولادکم، ساری اولاد نہیں، تمہاری اولاد میں سے کچھ، فعدوا لکم، وہ تمہاری دشمن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے کلام میں ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں سے، یہ من جو لگی ہے نا اس کی وجہ سے، بیویوں میں سے کچھ، من تبعیضیہ ہے، بیویوں میں سے بعض، اولاد میں سے بعض، عدوا لکم فاحذروہم،
بس تم ان سے بچو۔ ایسے حالات ہم نے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ جن کی بیویاں، جن کی اولادیں اپنے ہی شوہر اور اپنے ہی والدین کے لیے دشمن ثابت ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صاحب انہوں نے چاہا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے کو پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤں۔ ہجرت کرنے لگے تو بیوی نے اپنا محبت کا واسطہ دیا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے بچے کیسے رہ گئے؟ ان کا کیا ہوگا؟ بچوں نے بھی جو ہے باپ کو روک لیا۔ جب اللہ نے توفیق دی اور بڑی ہمت کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ پہلے آنے والے مسلمان حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب اپنے بیویوں پر اور اپنی اولاد پر ناراض۔ یہ آیت اتری۔ بعض بیویاں ایسی ہیں، بعض اولادیں ایسی ہیں، تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو، یعنی ان کے چکر میں مت آؤ۔ بعضوں نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع تھا اور بیویوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے پیچھے؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کون پالے گا؟ کون دیکھ بھال کرے گا؟ اور پھر ایک عرصے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں، میں یہ غلط کر رہا ہوں، پھر اپنی بیوی بچوں پر ناراض ہوئے۔ دونوں وجوہات، دونوں سبب، دونوں واقعات مفسرین نے لکھے ہیں کہ جب وہ ناراض ہوئے تو کہا گیا وَتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے نادانی میں یہ کر لیا، تمہیں روک دیا، اب ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن اللہ بتاتے ہیں کہ چند بیویاں اور چند اولادیں ایسی ہیں، کیوں 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 رشوت لیتے ہو؟ کیوں حرام کماتے ہو؟ کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی۔ ایک بچے کی اتنی ہزار، دوسرے کی اتنی ہزار، اور بعضوں کی لاکھوں میں۔ کیوں حرام کماتے ہو؟ بیوی کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، اس کی فلانے کی شادی ہے، اس کے اندر یہ تحفہ دینا ہے۔ الحمدللہ۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ارشاد کا مفہوم ہے
تمہارا اصل دشمن وہ نہیں ہے جس کو تم مار دو تو تم کامیاب سمجھ جاؤ، تم قتل کر دو تم سمجھو میں کامیاب ہو گیا. یہ غور سے سننا، اصل دشمن ہے وہ، اصل دشمن وہ نہیں. اور وہ اگر تمہیں قتل کر دے تو تم سمجھو میں جنت میں گیا. تمہارا بڑا دشمن وہ ہے، وہ ہو سکتا ہے جو خود تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، یعنی تمہارا بچہ. اور وہ مال جو تمہاری ملک میں ہے، وہ مال جو تمہاری ملک میں ہے وہ بھی تمہارا بڑا دشمن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت قابل غور ہے. ہم بہت مطمئن ہیں، بہت مطمئن ہیں. فجر کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے ابا جان نکلتے ہیں اور بیوی بچے پڑے سو رہے ہوتے ہیں. ہاں بہت مطمئن ہے ہم. ٹھیک، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. اور وہ جو ان کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کے تو پورے کھلے دشمن ہو گئے نا. تو آگے جو آیت میں ارشاد فرمایا، یہ ان کا تذکرہ ہو گیا جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اب سب کے متعلق بات فرمائی ہے، دشمن نہیں کہا. اب فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بعض تو دشمن ہیں تمہارے، ان سے بچو، پر تمہاری بیویاں کوئی ایکسیپشن نہیں، تمہاری اولاد کوئی استثناء نہیں. یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وہ تو دشمنوں والا ذکر ہو گیا، وہ سارے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ہیں، ان سے بچو. اور یہ فرمایا یہ تمہارے آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تمہیں آزمائے گا ان کے ذریعے. تم ان کی محبت میں میرے احکامات کو توڑتے ہو یا میری محبت ان کے اوپر غالب آ جاتی. اس میں زیادہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت غور کی ہے، اپنے رویے کی ہے. ہمارا کیا رویہ ہے؟ ایک ساتھی کی شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ کافی عرصے تک نظر نہیں آئے. پوچھا میں نے، کہ ہاں وہ اصل میں بیگم کی طبیعت خراب تھی اور یوں تھا یوں تھا. میں نے کہا جب تک شادی نہیں ہوتی نا تو آدمی کا ایک سر ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، سر میں درد کیا ہو، میں جا رہا ہوں مسجد نماز پڑھ کر کے آتا ہوں. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو دو سر ہو جاتے ہیں. اپنے سر میں درد ہوتا ہے تو برداشت کرتا ہے، بی بی کے سر میں درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو ویسے مشکل ہے یار، کلینک بند ہو جائے گی، اس کو لے کر کے جانا ہے. اور بچے ہو جائیں تو 4 اور 5 سر ہو جاتے ہیں. یہ آزمائش ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، تو جب کوئی آیت اترتی یا کوئی خاص بات کہنی ہوتی تو بلال رضی اللہ عنہ الصلاۃ جامعہ، جمع ہو جاؤ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات فرمانے والے. تو ایسے خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے رہتے. تو ایسے ہی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں راوی جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں 2 ننھے منھے بچے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ممبر سے اتر گئے، جا کر دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے پاس ممبر پر لا کر بٹھا دیا
یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما حسنین کریمین سرداران جنت تھے. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، تو میں نے اپنی بات روک کر، اللہ کے نبی دنیا کی بات نہیں کر رہے تھے، کوئی گپ شپ نہیں مار رہے تھے، اللہ کے نبی دین کی بات کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں بات کر رہا تھا تم سے، لیکن ان دونوں کو دیکھا تو میں نے اپنی بات چھوڑ دی اور جا کر پہلے ان کو لا کر سنبھال کر رکھا. انما اموالکم اولادکم فتنہ، واقعی مال اور اولاد آدمی کے لیے آزمائش ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی تفصیل تشریح کی ضرورت نہیں ہے. واقعی آدمی کی ماں، آدمی کی اولاد، آدمی کا مال آزمائش بن جاتا ہے. آج صبح وہاں خانقاہ میں مفتی احمد ممتاز صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. فرمایا کہ میں نے فلاں آدمی سے کہا کہ بھائی، اس نے مسئلہ پوچھا، ہم نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے اس کا یہ مال. بڑا دیندار آدمی، بہت دیندار آدمی، او ہو دینی کاموں میں مشغول. کہنا مولانا مفتی صاحب آپ کی باتوں پہ چلیں تو ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکے. اموالکم اولادکم فتنہ. اللہ آزماتا ہے ایسے، اللہ ایسے آزماتا ہے، مال سے بھی آزماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم بھرا پڑا ہے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم کو بھوک آئے گی، تم کو خوف آئے گا، تم پہ غربت آئے گی، تم مسکین ہو جاؤ گے. مجھے تم سے اس بات کا ڈر، تم پہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر مال پھیل پڑے گا اور پھر وہ مال تم کو ایسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے اس سے پہلے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا. اچھا، یہ سمجھ میں نہ نہیں کروں کہ صرف حلال حرام کی بات ہو رہی ہے، پورے دین پر چلنے کی بات. جس شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا تھا، صرف بیوی بچوں کی فرمائش پر وہ قارون اور فرعون کی طرح کی جاتی. نام نمود اور دکھاوا اور اسراف اور اللہ کے حکم کو مستقل طور پر توڑنا، مستقل، سب آزمائش ہے. یہ صرف حرام کے لیے نہیں ہے کہ کمائی کر رہے تھے، نہیں مول صاحب ہم حرام نہیں کماتے، ہماری تو بڑا جائز قسم کا کاروبار ہے. اچھا، کاروبار تو جائز ہے، لیکن کیا آزاد سن کر دکان بند کرتے ہو، جاتے ہو مسجد میں؟ وہ تو نہیں کرتے، پھر یہ کیسا کاروبار جائز؟ انما اموال، میں نے پہلی آیت جو تھی، جو گزشتہ آیت، اس میں تو صاف کہہ دیا ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے فاضروا، بس ان سے بچو. لیکن اس میں دوسری آیت میں صاف کہہ دیا سارے اولاد، ساری بیویاں، سارے مال، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش، تم ان کے ذریعے آزمائے جا رہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یہ اللہ نے آزمانے کے لیے کیا ہے. زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا. کن چیزوں کو؟ حب الشہوات، وہ جو مرغوب چیزیں تھیں، رغبت کی چیزیں تھیں، ان کی محبت کو اور بنا سنوار دیا ہے. خود ہی اللہ رب العزت نے اس کی تشریح کی ہے. حب الشہوات، جو مرغوبات تھیں، کون سی مرغوبات؟ من النساء، عورتوں میں سے. حرام والی بات نہیں ہو رہی، عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہیں، جو تمہاری محرمات ہیں، جو تمہاری محرم ہیں. من النساء، اور جو غیر محرم ہیں وہ تو ویسی آزمائش ہے. من النساء والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرة، کیا ہے والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، وہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر تم نے جمع کر رکھے تھے، چاہے زیور کی صورت میں ہو اور چاہے کیا کہتے ہیں اینٹ کی، کیا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس صورت میں ہو،
والخیل المسومہ، ہاں وہ گھوڑے شاندار جن کو تم نے لگا کر رکھا ہے نشان، یہ شاندار گھوڑے ہیں، خیل المسومہ، والانعام، اور وہ مویشی، ہمیشہ کل یہی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مویشی ہی اصل مال تھا۔ زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے گئے، بکری، گائے، بیل، وہ اونٹ، یہ تو آج سے کچھ 300 سال ہوا ہوگا تقریباً، کہ ہم کو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کاغذ کی کرنسی نکال دی، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اور جناب مال یہ ہے، ایک بہت بڑے ماہر معاشیات، بہت بڑے، امریکہ کی یونیورسٹی کے یہاں آئے اور ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں علماء سے۔ کیا مطلب مجھے بتائیں؟ کہنے لگے کہ تم اپنے مدرسے کے مفتیوں کو کہو، میں عام آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکے گا۔ اچھا، جمع کر دیا وہی مدرسے میں، مفتی صاحب سے بات کر لی کہ اس طرح سے ہے، تو طلبہ جو وہ اور جو مفتیان تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے بینک میں کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی آیا 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، کہا ٹھیک ہے، اپروف، ہاں منظور، گرانٹیڈ، آپ کو 10 کروڑ کا قرضہ دے دیا۔ ابھی کتنا چاہیے؟ اس میں سے 1 کروڑ ابھی دیتے، باقی اپنے پاس رکھے۔ انہیں 1 کروڑ دے دیا، ابھی باقی 9 کروڑ کا وجود نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے، نہ کاغذ میں، نہ سونے میں، کسی چیز میں نہیں ہے، اور بینک کے اکاؤنٹ میں آ گیا کہ 10 کروڑ روپے۔ یہ دھوکے کی کرنسی، اللہ معاف فرما دے، ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں۔ مال، والخیل المسومہ والانعام، یہ جو مویشی ہے یہ اصل مال ہے، تب تو اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم شہروں کے رہنے والے کچھ سمجھتے ہی نہیں، کچھ بھیڑ بکری کو، یہ اصل مال ہے۔ والحرث، اور تمہاری کھیتیاں، یہ بھی تو پکا مال ہے۔ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی جو ہے تمہاری تھوڑی دیر کی، یہ اس کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، بہترین جو نتیجے والی چیز ہے، بہترین، وہ تو اللہ کے پاس رکھی ہے تمہارے لیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بالکل اس بار بار اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ذات سے اور اپنی عورتوں سے اور اپنے بچوں کی وجہ سے کہاں کہاں آزمایا جا رہا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، اکیلا آدمی ہوئے نا تو اس کو کمائی کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، اکیلا تو کیا کرنا ہے، اگر زیادہ کماتا ہے تو اڑاتا بھی، اکیلا تو کیا کرنا ہے۔ یہ جو نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہ جو رات رات گئے تک یہ کرنے سے فجر کی نماز جا رہی ہے، ہاں 12 بجے 1 بجے رات دکان بند کرتے ہیں، اور یہ جو حلال حرام کا خیال کیے بغیر کمائی کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسروں کے مال دبا کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، بہنوں کو میراث نہیں دے رہے، تو یہ کس وجہ سے؟ مال، بیویاں اور اولاد، یہ سب کا سب یہ آزمائش ہے۔ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آزمائی بھی بڑی ہے نا۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ذبح کریں بچے کو، اور جب یہ ہوا کہ نہیں بچہ تو بچ گیا اور اس کی جگہ بیٹا ہو گیا، تو کیا فرمایا؟ وہی ان ھذا لہو البلاء المبین، اوہو بڑی کھلی قسم کی آزمائش تمہارے پر ڈالی گئی تھی۔ مال اور اولاد، بیوی، بچے، یہ ہمارے لیے آزمائش۔ اب ان کو بالکل ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر لمحے ہم پر کچھ نہ کچھ نعمتیں، انعامات ہو رہے ہیں، مال کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، اور کچھ نہ ہو تو صحت کی شکل میں، اور کچھ نہ ہو تو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ہر لمحے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر انعامات ہو رہے ہیں، اور اگر کسی کے انعامات میں ترقی ہو رہی ہے، ایک دکان سے 2 دکان، اس گریڈ سے اس گریڈ تک پہنچ گئے، اس عہدے سے اس عہدے تک پہنچ گئے،
اتنے مال سے اتنا مال ہو گیا. اگر ترقی ہو رہی ہے اور اس ترقی کے نتیجے میں، انعام کے نتیجے میں اللہ تعالی سے ہماری قربت نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وہ اس بات مبتلا کر کے تمہیں مارنا چاہتے ہیں. یہ ایک جملے میں ساری بات میں نے عرض کر دی. ہر آنے والی نعمت کے بعد یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بڑھا نہیں بڑھا، مر گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک مجھے اس میں پھنسانا چاہتا، اس میں پھنسانا چاہتا. استدراج، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ صحابہ کی باتوں کا مفہوم ہے کہ جب نعمت آ رہی ہو اور نعمت حاصل کرنے والے کے اندر اللہ کی طرف رجوع نہ بڑھ رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ڈھیل ہے. اور یہ کس آیت کے ذیل میں لکھا ہے؟ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اس کے آسمانوں سے اس کے دروازے کھول دیتے ہیں نعمتوں کے. اور حتی اذا فرحوا فلما نسوا ما ذکروا به، پھر ان میں لگ کر کے وہ میری یاد کو بھلاتا ہے. اچھا، پھر جب میری یاد کو بلاتا ہے حتی اذا فرحوا، پھر وہ اتنی خوشی میں ہوتا ہے کہ اترانے لگتا ہے. فاخذناهم بغتة، پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اچانک. فاذا هم مبلسون، حیران پریشان کر تک کل تک تو میرے پاس یہ کچھ تھا، آج یہ کیا ہو گیا، میں کہیں کا بھی نہ رہا. اس آیت کے ذیل میں یہ جو میں نے تشریح کیا استدراج ڈھیل کی وجہ کی، اس آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر نعمتیں آ رہی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کو اللہ پاک ڈھیل میں ڈال رہے ہیں. اور استدراج کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ پاک اچانک پکڑ لیتے ہیں، اس کو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ضروری ہے. ان من ازواجکم واولادکم فاحذروہم، اور یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ان کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مثال عورت پر دی گئی ہے، لیکن جیسے مرد کے لیے اس کی بیوی آزمائش ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی اس کے شوہر اور اس کے اولاد آزمائش ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.